أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. محترم دوستو، وحی کے بارے میں 2 دن سے سمجھا رہا ہوں کہ وحی کا آغاز کس طرح ہوا. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی، یہ سب سے پہلی وحی ہے، کلام مجید کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیتوں کی. اسی کو میں سمجھاتا ہوں کہ کس طرح وحی کا آغاز ہوا تھا. کل جو ہماری آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ تھے، دہشت تھی، ایک اعتبار سے پریشانی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اطمینان تھا کہ حضرت جبرائیل ہے. کیا وجہ؟ کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا اور عورت کو اطمینان تھا، کیا وجہ ہے؟ یہ اس بنا پر کہ حضرت خدیجہ کو معلوم تھا نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرامتیں تھی، جو خرق عادت چیزیں تھی، وہ ان کے سامنے تھی. اور وہ اپنے جو چچا حضرت ورقہ بن نوفل جو تھے، ان کی زبانی پیشین گوئی اور ان کی زبانی خوشخبری وہ سنتی رہتی تھی کہ اے خدیجہ، اے میری بھتیجی، آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں. اور ان کی جو علامتیں تھی وہ تمام کی تمام علامتیں اپنے چچا سے وہ سنتی رہتی تھی. اور وہ بڑی مالدار خاتون تھی، مکہ کی سرداروں میں سے بھی تھی، سردار کی بیٹی تھی، بہت بڑی تجارت تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کی تجارت کے لیے شام کا سفر کرنے کے لیے بھی بھیجے تھے اور ان کے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجے تھے. اور خاص کر کے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے راستے میں وہ تمام مجھے آنے کے بعد سنانا. تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، حضرت خدیجہ نے اپنی نظروں سے دور دیکھا کہ کوئی بادل سایہ کرتا ہوا مکہ مکرمہ آ رہا ہے. تو اپنے گھر میں سے کھڑکی میں سے جب باہر نکلے تو پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے اور ان کے ساتھ وہ بادل سایہ کر رہا ہے. اور ایک غور سے دیکھا حضرت خدیجہ نے تو وہ قافلہ جب مکہ میں داخل ہوا تو وہ بادل بھی ساتھ میں آ رہا تھا. تو قافلہ دیکھا تو وہ قافلہ تو ان کا ہی تجارت کا سامان کا تھا اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. وہ سمجھ گئی کہ واقعتاً اسی آدمی کی بنا پر اور یہ محمد کی بنا پر یہ بادل سایہ کر رہا ہے. تو کسی بھی طرح مکہ میں داخل ہوئے، اپنا جو غلام میسرہ تھا ان سے پوچھا کیا کیا حالات پیش آئے. تو رستے میں جو عجیب و غریب حالات جو پیش آئے تھے
کہ درخت بھی ان کا سایہ کرتا، ٹہنی آپ کی طرف جھک جاتی، اور بحیرہ راہب نے جو آپ کی مہمان نوازی کی، اور اسی طرح جو گرجا گھر میں سے عبادت خانے میں سے باہر نکل پڑا، بہت سارے واقعات سنائے۔ حضرت خدیجہ کو اطمینان ہو چکا، ہو سکتا ہے یہ وہی مطلب کہ نبی جو آخر میں ہونے والے ہیں، جو میرے چچا مجھے بار بار سناتے رہتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہو۔ اسی بنا پر تو نکاح کا پیغام دیا تھا حضرت خدیجہ نے۔ تو حضرت خدیجہ کو یہ تمام باتوں کی بنا پر اطمینان تھا۔ اور دوسری بات، حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام باتیں سن لی تھی غار حراء۔ ان کو تو اطمینان ہو چکا تھا کہ یہ گویا وہی ناموس اکبر حضرت جبرائیل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ ہیں، جو سفیر ہیں، جو قاصد ہیں، رسول جو بن کے آتے ہیں وہی ہے۔ اس بنا پر آپ کو اطمینان تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ اور دہشت اور خوف کیوں تھا؟ اس کی وجہ مختصر آپ سن لیں۔ اس بنا پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس طرح کی فرشتے کی رؤیت فرمائی تھی، پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا تھا۔ اور ملکیت کی جو قوت ہوتی ہے اور فرشتے کا جو غلبہ ہوتا ہے، جب آدمی پہلی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے تو واقعتاً آدمی ایک دم سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اور وحی کا جو بوجھ تھا، اس بوجھ کو ایک دم سے انسان اور بشر برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ایک طرف تو فرشتے کو دیکھا، فرشتے کے غلبے کو دیکھا، ان کی ملکیت کو دیکھا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، تو وحی کا جو بوجھ تھا اس کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے، اور پہلی مرتبہ تھا، انسیت نہیں تھی۔ اگر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود پہلی مرتبہ جب دفعتاً آدمی کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت میں اور رسالت میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں تھا۔ یہ تو بالکل ناممکن تھا، یہ تو محال تھا۔ کیوں محال؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی تھی، ان کا سینہ بھی چاک کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل نے ان کو خوشخبری بھی سنائی تھی، آپ رسول ہو اور ہر رسول کو اپنی رسالت پر ایمان لانا لازم۔ سب سے پہلے ہر رسول کو اپنے آپ کو رسول ماننا ضروری ہے، اس کے بعد دوسروں کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ تو اپنی رسالت پر کوئی خوف نہیں تھا، رسالت میں کوئی شک کوئی تردد نہیں تھا۔ اگر تو یہ جو حالتیں تھی خوف زدہ ہونے کی اور اسی طرح پریشانی کی، کپی کی، یہ تو اس بنا پر تھی کہ فرشتے کو ایک دم سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی وحی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ پر نازل ہوئی، اس لیے برداشت نہیں کر سکتے، یہ وجہ تھی۔ ورنہ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لائے بالکل مانوس تھے اللہ کے رسول، کوئی خوف نہیں تھا۔ بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 26,000 مرتبہ تشریف لائے، کسی نبی کے پاس نہیں آئی تھی مرتبہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف تو نبوت ملی اور دنیا میں رہے نبی بننے کی حالت میں 950 سال تک، اتنے سالوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بہت تو 40 مرتبہ یا 50 مرتبہ تشریف لائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت ملی، اور 23 سال میں بھی پہلے 3 سال حضرت جبرائیل نہیں لائے تشریف، بلکہ 20 سال کی مدت میں حضرت جبرائیل 26,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کیسی دوستی ہوگی؟ پہلے جو 3 سال تھے نا، جب 40 سال کی عمر پوری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبوت جب ملی غار حرا میں، تو پہلے 3 سال حضرت اسرافیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اور اسرافیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتے تھے۔ ہاں، قرآن کی کوئی آیت حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں لائے، قرآن کی جو آیت لائے وہ تو جبرائیل لائے، لیکن 3 سال تک مانوس کرنے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور تعلیم دیتے تھے اور ادب سکھاتے تھے۔ اور اس کے بعد جا کر اسی بنا پر یہ جو 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گزرے ہیں نا، بڑے خطرناک، بڑے سخت یہ 3 سال تھے۔ انہی 3 سالوں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے آپ کو پہاڑوں کے اوپر لے جاتے اور اپنے آپ کو گرانے کی تیاری کرتے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں۔ کیا وجہ ہے کہ جبرائیل تشریف نہیں لاتے؟ آپ اندازہ لگاؤ کتنی انسیت، کتنی محبت ہو گئی ہوگی حضرت جبرائیل کے ساتھ۔
3 साल तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक कभी कभी पहाड़ की चोटी पर तशरीफ ले जाते और अपने आप को गिराने की तैयारी करते, और इसीलिए मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गैब से आवाज दे दे, ए मोहम्मद ऐसा न करो, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। तो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्स हो जाता और अपने आप को गिराने से बचा लेते और नीचे उतर जाते। आप कहेंगे कि इस तरह क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे? असल में इस बात को समझने के लिए तो बहुत मुजाहदा करना पड़े, तब जाके ये बात आपको समझ में आए। जब किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है, ताल्लुक हो जाता है, और वो ताल्लुक जब खत्म होने लगता है तो आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, अपने आप को कत्ल कर दूं, अपने आप को जान से खत्म कर दूं, अपने आप को किसी पहाड़ पर से नीचे गिरा दूं, ये इसको बोलते अच्छी कैफियत। अब मैं इसको मैं कैसे समझाऊं, इसके लिए तो बहुत मुजाहदा करना पड़े, तब जाके ये बातें समझ में आती। 3 साल तक ये कैफियत रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसके बाद में तो उनसीयत बशाशत ही बशाशत इंशिराह की कैफियत हो चुकी थी। इसी को अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाते अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपके सीने को खोल नहीं दिया, शरह सदर इंशिराह फरमा दिया। फिर बाद में ऐसी कोई वक्त की कैफियत बाकी नहीं रही थी कि जिसके बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को कत्ल करने की और अपने आप को गिराने की फिक्र करें, ऐसी कोई हालत नहीं थी। और दूसरी बात, ये जो पहली मर्तबा जो थी वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी मलकियत की सूरत में तशरीफ लाए थे, इस बिना पर वो बर्दाश्त नहीं कर सके। वरना बाद में तो अक्सर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे तो एक सहाबी की शक्ल में, हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में तशरीफ लाते, बल्कि बाद मर्तबा सहाबा बैठे हुए होते और हजरत जिब्राइल बीच में से तशरीफ लाते, सहाबा हजरत जिब्राइल को देखते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ जाते, घुटनों से घुटने मिला देते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा इसी तरह कोई अजनबी आदमी आया हमारी मजलिस में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल बेतकल्लुफ बैठ गया, घुटनों से घुटने मिला दिए और अजीबोगरीब किस्म के सवाल करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे से पता चलता था कि कोई अजनबी है, लेकिन उसके बाल बड़े काले थे और इतना सफेद लिबास था, जर्रा बराबर सफर का कोई असर नहीं था, कोई गर्दो गुबार नहीं था, और इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील था कि तमाम की तमाम बातें बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर जानते हो ये कौन थे? हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह हमें मालूम नहीं ये कौन थे, हम तो इतना जानते हैं कोई अजनबी था, कोई मक्का का नहीं था, कोई अरबस्तान का नहीं था, और ऐसा भी लगता था कि बाहर से आया हुआ है, लेकिन एक तरफ बाहर से आया हुआ था है, लेकिन सफर के आसार भी नहीं थे और उसके कपड़ों के ऊपर गर्दो गुबार का भी आसार नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल। तमाम सहाबा ने अपनी नजरों से देखा, हजरत जिब्राइल कितने खूबसूरत थे। एक और बीच में सवाल कर दूं, क्योंकि ये बहुत इतनी अजीब है, इतनी तवील है, मैं बहुत जल्दी समझना चाहता हूँ, फिर बाद में ये कुरान की जो आयतें हैं उसकी मैं तफसीर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बातें समझ में आवे तो आपको ये कुरान की जो सूरत है ना समझ में आना आसान हो जाएगा। एक सवाल हो सकता है कि क्या फरिश्ता जो है कोई इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है? हाँ, अल्लाह ताला ने बाद औलिया को भी, फरिश्तों को भी, जिन्नात को भी, शैतान को भी वो कुव्वत अता फरमाई कि जिसके बिना पर वो जिस सूरत में चाहे वो सूरत बदल सकते हैं। कौन सी सूरत? लेकिन याद रखना, आलम मिसाल में अल्लाह ताला ने जो सूरत मुकर्रर कर रखी है उस सूरत में वो आ सकते हैं, वरना अपनी जो असल सूरत जो है फरिश्ते की वो तो बाकी रहती है। बात समझ में आई? फरिश्ते की जो असल सूरत है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की 600 परवाज़ वो तो बाकी रहती है, लेकिन जिब्राइल जब यूं चाहते हैं मैं इंसान की शक्ल में आऊं तो आलम इंसान में उनकी जो इंसान की शक्ल है वो दुनिया में उस शक्ल में आ जाती है और अपनी असल शक्ल बाकी रहती है। ऐसा होता है। आप कहेंगे कि ये तो 2 जिस्म हुए, एक फरिश्ते का जिस्म, एक इंसान का जिस्म। अरे 2 क्या, एक साथ में 10 जिस्म में भी आदमी बदल सकता है, लेकिन ये कौन हो सकता है ऐसा? जो अल्लाह का वली हो, जो अब्दाल हो। अब्दाल का माना क्या? अब्दाल को अब्दाल क्यों कहते हैं? अब्दाल यानी बदलने वाला। हमने नाम तो सुना है अब्दाल का, तो अब्दाल का माना क्या? बदल यानी बदलने वाला, अपनी सूरत को वो बदल सकता है। अल्लाह ताला ने इनको वो मलका, वो कुव्वत, वो सलाहियत अता फरमाई कि एक साथ में वही आदमी 10 सूरतों में आ सकता है। चलो एक मैं वाकया मुख्तसर में सुना दूं। एक मर्तबा क्या हुआ,
عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا زمانہ تھا، اور وہی زمانہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، زبردست مفسر، زبردست علامہ گزرے، زبردست محدث، حافظ حدیث، 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ ان کو یاد تھی، کن کو؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ عجیب و غریب ان کی کتابیں ہیں، اور اتنی کتابیں لکھی ہیں تھوڑی سی مدت میں، 40 سال کی عمر میں تو ڈھیر لگا دیے کتابوں کے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ عجیب کیا ہوا شہر میں، ایک آدمی نے قسم کھائی، دو بیٹھے ہوئے ہوں آپس میں، دونوں ساتھی تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج کیا ہوا معلوم؟ کتاب میں لکھا ہے واقعہ، سند کے ساتھ یہ واقعہ، ایسے مت سمجھنا اس واقعے کو، سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی، در منصور میں، حدیث تفسیر کی کتاب میں بھی ہے، اور سیرت کی کتاب میں بھی ہے یہ واقعہ۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی نے کہا ایک عجیب بات میں آپ کو سناؤں؟ دیکھیے کیا، آج تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو میرے گھر، اس آدمی نے کہا جاؤ جاؤ، کیسی بات کرتے، میرے گھر سے؟ دونوں میں بحث شروع ہوئی، اب دونوں کو یقین تھا 100% کہ میرے گھر میں تھے۔ اس آدمی نے یوں کہا اگر میرے گھر میں آج رات شیخ عبد القادر جیلانی نہ ہوئے ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے بھی کہا میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شیخ جیلانی میرے گھر تھے، اور میرے گھر آج جو نہ ہوئے ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب مسئلہ کیا ہے بولا تو، کسی ایک کے گھر ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں آدمی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، ایوں کا حضرت ایک بہت مشکل مسئلہ پیش آیا، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ پیش کیا، ٹھیک ہے، میں بھی یوں کہتا ہوں کہ شیخ جیلانی میرے گھر تھے، یہ بھی کہتا ہے کہ شیخ جیلانی میرے گھر تھے، اور ایک آدمی ایک ہی کے گھر ہو سکتا ہے، اور ہم دونوں نے تو 3 طلاق کی قسم کھا لی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں یہ مسئلہ پہلی مرتبہ آیا، آج تک میں نے ایسا مسئلہ نہ کبھی کسی کتاب میں دیکھا نہ کبھی میں نے سنا، میں پریشان ہو گیا، آخر کب پریشان ہو گئے؟ علامہ سیوطی فرماتے ہیں میں نے خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس کا جواب آپ ہی دیں۔ خط لکھا، سوال کہ حضرت اس کا کیا جواب دوں، کیا طلاق پڑ جائے گی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے جواب لکھا ارے وہ تو صرف 2 آدمی کہتے ہیں، اگر 2 کے بجائے 4 آدمی یوں کہے کہ میرے گھر عبد القادر جیلانی تھا، کسی کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، جاؤ۔ ایسا ہو سکتا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں بغداد میں، لیکن میری صورتیں جہاں اللہ چاہے وہاں پر مطلب کہ ظاہر کر سکتا ہے، اسی کو بولتے ہیں ابدال۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ اتنا اطمینان ہو چکا کہ واقعات بالکل صحیح فرمایا، دونوں آدمی کو الوداع کہا اور یوں کہا تم میں سے کسی کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، چلے جاؤ۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے علاوہ تو بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک قذیب البانی تھے، ایک بزرگ، ایک اشارہ میں کر دیتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، ان کو شہر کا کوئی پولیس آدمی پکڑنے آیا، بادشاہ نے کہا کہ ان کو پکڑ لاؤ، کوئی بات ہوئی ہوگی آپس میں، جب پکڑنے آیا 2-3 فوجی تھے، جب پکڑنے آئے تو حضرت تو وہیں رستے میں آ رہے تھے، تو ایک دم سے جیسے پکڑنے گئے ابھی تو ان کو پکڑ بھی نہیں سکے کہ اس طرح ایک ساتھ میں 10 آدمی بن چکے قذیب البانی۔ اور کیسے بنے معلوم؟ کتابوں میں لکھا ہے، ایک داڑھی والے تھے، ایک بغیر داڑھی والے، ایک شوٹ میں تھے، ایک پینٹ میں تھے، ایک لباس میں تھے، ایک امامے میں تھے، ایک ٹوپی کے ساتھ تھے، ایک بغیر ٹوپی کے تھے، ایک فوجی تھے، ایک غیر فوجی تھے، ایک پولیس والا تھا، اس طرح 10 آدمی قذیب البانی کھڑے ہو گئے۔ حضرت قذیب البانی نے کہا لو پکڑو، کس کو، آپ ان میں سے کس کو پکڑو گے آپ؟ وہ جتنے بھی پکڑنے والے آئے تھے وہ سب عاجز ہو چکے، یہ کیا ماجرا ہے سب، ابھی تو ایک آدمی تھے اور تمام کے تمام ایک ساتھ میں 10 قذیب البانی لگتے ہیں، تو اسی کو بولتے ہیں ابدال۔ اب تو بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو اس طرح قوت عطا فرماتے ہیں جو بعض اللہ والے ہوتے ہیں، اسی کو بولتے ہیں ابدال۔ تو اللہ آپ ہی بتلاؤ، جو اللہ کا جو فرشتہ ہوگا جبرائیل، وہ تو ابدالوں سے بھی اونچا، تو کیا ان کو بدلنے کی کیا صورت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو دنیا میں جب تشریف لاتے تھے حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں، اور دحیہ کلبی بڑے حسین و جمیل تھے، اس امت میں بہت ہی زیادہ کوئی حسین و جمیل، کوئی صحابی، کوئی انسان گزرا ہو تو حضرت دحیہ کلبی۔ ان کی بھی عجیب داستان ہے، روایتوں میں عجیب داستان آتی ہے، مختصر میں سنا دی۔
حضرت دہیا کلبی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو یوں فرمایا یا رسول اللہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کیوں نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں. تو کہا کتنا گناہ؟ بولا تو کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کی 70 لڑکیوں کو زندہ درخور کر دیا اور قتل کر دیا ہے. عجیب لمبا واقعہ سنایا. جب یہ واقعہ سنایا صحابہ بھی بیٹھے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب رو رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے. اور یوں کہا آج میری عمر 70 سال کی ہے, 70 سال تک میں نے اللہ کی نافرمانی کی, اللہ کی نعمتوں کھا کھا کے میں نے اللہ ہی کی ناشکری کی اور اللہ کی نافرمانی کر کے شرک کیا اور بتوں کے سامنے اپنا میں نے سجدہ ریز کیا, اپنی پیشانی کو جھکایا کہ میرے ایسے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. تو کہا کہ اے دہیا آپ کو معلوم نہیں, پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہہ دیا دہیا نے کہ جاؤ تمہارے 70 جو لڑکیوں کو قتل کر دیا اور 70 سال کی جو اللہ کے ساتھ تم نے شرک کیا وہ تمام کی تمام صرف 1 منٹ کے اندر اللہ نے اس کلمے کی برکت سے معاف کر دیا. بڑے پکے مسلمان ہوئے تھے. پھر بعد میں آپ اندازہ لگاؤ کیسے پکے مسلمان. یہ فرشتہ حضرت جبرائیل ان کی صورت میں آتے تھے دہیا کلبی. پھر بعد میں تو بہت نصیحت ہو چکی تھی. میں یہ کیا کہاں سے یہ بات چلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا, حضرت خدیجہ کو خوف نہیں تھا. کیا وجہ؟ یہی وجہ. دوسری بات, کل جو بات ہماری ادھوری تھی, حضرت خدیجہ نے یوں فرمایا تھا یہ اللہ کے رسول اب جب کبھی وہ آئے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا مجھے اطلاع دینا, مجھے امتحان لینا ہے کہ واقعتاً یہ جبرائیل اور فرشتہ ہے یا شیطان ہے. آپ کے اطمینان کے خاطر کتابوں میں لکھا ہے, عجیب بات لکھی ہے, حضرت خدیجہ جو پریشان تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کی بنا پر یہ الفاظ لکھے. آپ اندازہ لگاؤ ایسی بیویاں ہونی چاہیے کہ وہ تو مطمئن تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شوہر پریشان تھے, اس بنا پر وہ مارا پھرتی تھی. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے صرف اپنے چچا کے پاس نہیں گئے بلکہ عداس جو آدمی تھا بہت پرانا برہا جن کی پلکیں لٹک چکی تھی اور بھویں بھی لٹک چکی تھی اور بڑا راہب تھا, عبادت گزار تھا, ان کے پاس بھی تشریف لے گئی تھی. اور بحیرہ راہب جو تھا کچھ زمانے کا مشہور, ان کے پاس بھی وہ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ میرے جو سرتاج میرے جو شوہر ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تمام نے یوں کہا کہ جبرائیل ہے, اور تمام نے یوں کہا کہ ہماری کتابوں میں جو خوشخبری سنائی جاتی ہے آخری نبی ہونے والے, واقعتاً آپ کے شوہر وہ آخری نبی ہے. آپ کے لیے بھی خوشخبری ہوئی ہے خدیجہ, آپ کو تو اطمینان تھا لیکن مارا پھرتی تھی حضرت خدیجہ کہ کب میرے رسول کو اور میرے شوہر کو سکون ہو جا رہے, اطمینان ہو جا رہے, کہ پریشانی دور ہو جا رہے. ایک مرتبہ کسی بنا پر یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ اب جب کبھی آئے میرے گھر میں تو مجھے ذرا اطلاع دینا. لیکن آپ کوئی حرج کی بات نہیں, اطلاع حدیث میں ہے یہ. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب تشریف لائے تو خدیجہ کو بلایا, ایک خدیجہ آئے جبرائیل, وہ آ رہے, دیکھو میں دیکھ رہا ہوں. حضرت خدیجہ دیکھتی ہے لیکن نہیں نظر آتے. تو حضرت خدیجہ نے یوں فرمایا یا رسول اللہ میری ران پر بیٹھ جاؤ. روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بچہ بیٹھتا ہے اپنی ماں کی گود میں اور ران کے اوپر, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ران کے اوپر بیٹھتے ہیں. پھر فرمایا اب نظر آتے ہیں جبرائیل؟ تو کیا ابھی بھی نظر آتے ہیں, چلو میری گود میں آ جاؤ. تو گود میں بٹھا لیا اور دبا لیا اپنے ساتھ. تو کہا اب نظر آتے ہیں؟ تو کیا ابھی بھی نظر آتے ہیں؟ تو فرمایا فوراً خدیجہ کتنی ہوشیار عورت, کتنی باہوش اور کتنی عقلمند عورت, انہوں نے یوں کہا اب اوڑھنی سر پہ سے اتار لی اور فرمایا اے محمد اب نظر آتے ہیں جبرائیل؟ لیکن اب نہیں نظر آتے, غائب ہو چکے. حضرت خدیجہ نے کہا اب تو اطمینان رکھو یہ جبرائیل یہ فرشتہ ہے. کیوں کہ میں نے جب سر پر سے اوڑھنی نیچے اتار دی یہ میرا سطر کھل گیا. اور فرشتہ جو ہوتا ہے بے سطری کی حالت میں کبھی سامنے نہیں آتا. ہاں اگر شیطان ہوتا تو اگر میں کپڑے بھی اتار دیتی تو شیطان میرے پاس سے نہ ہٹتا. اس سے یوں پتا چلا کہ میرا سر کھل گیا, یہ میرے سطر کا حصہ ہے عورت کا, اور سطر جب کھلا ہوا ہوتا ہے فرشتہ وہاں موجود نہیں ہوتا. حضرت خدیجہ نے کیا تسلی بتائی, اللہ کے رسول صاحب خوش ہوتے ہیں. اللہ سر پہ اوڑھنی ڈالی فوراً نظر آئے. یہ امتحان تھا. ایک روایت میں یوں آتا ہے ان کے چچا ورقہ وہ تو بڑے ماہر تھے نا, اور انجیل کے بھی ماہر تھے, اور اسی طرح تورات کے, انہوں نے یہ صورت بتائی تھی کہ خدیجہ اب جب کبھی اس طرح ہوئے نا تو ایسے امتحان کے لیے ان کو اطمینان کے لیے ذرا اتنا امتحان کر لینا اور اس طرح کر لینا, اس سے پتا چل جائے گا.
تو اس طرح کر لیا تو اس سے بھی پتا چل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سکون ہوا. اب کیا ہوا؟ میں نے کل یہ جو کہا تھا نا کہ ورقہ نے تصدیق کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ مسلمان ہو گئے. لیکن یاد رکھنا سب سے پہلے کوئی مسلمان ہونے والی کوئی ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہے. کیسے؟ اس کا جواب سنو. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے پورا واقعہ سنایا یہ اقرا بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیتوں کا حضرت خدیجہ کو تو کانپ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زملونی مجھے کمبل اڑاؤ جلدی سے کمبل اڑاؤ میری ٹھنڈی اور میری کپکپاہٹ دور ہو جا رہے. دور ہونے کے بعد صرف اتنا نہیں ہوا تھا روایتوں میں آتا ہے جس وقت یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا پر تھے اور اپنا پیر پتھر پر مارا جس کی بنا پر پانی کا چشمہ ابلنے لگا. جیسے پانی نکلا حضرت جبرائیل نے فرمایا اے رسول کہ اللہ کے رسول ذرا دیکھنا میں وضو کرتا ہوں. کس طرح وضو کرنے کا؟ آپ کو وضو کرنا ہے. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہاتھ منہ دھو لیتے تھے. سب سے پہلے فرضیت غار حرا میں نازل ہوئی اور کلام مسجد میں تلاوت کے اعتبار سے وہ بعد میں نازل ہوئی. یہ بھی یاد رکھیں. تو حضرت جبرائیل نے اپنا پیر مارا اور پانی کا چشمہ نکالا اور وضو کیا اطمینان کے ساتھ. پھر بعد میں استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح استنجا کرنے کا. آپ تعجب کریں. اور کیا سکھایا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا دیکھنا ہاں استنجا کرنے کے بعد کیا کرنے کا. وضو بتایا اور وضو کرنے کے بعد چلو میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد حضرت جبرائیل نے گویا اپنی شرمگاہ پر وہ پانی کا چلو پھینکا. حدیث میں ایسا کیوں کرنے کا معلوم؟ خود اللہ کے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ اس لیے کرنے کا کہ بعض مرتبہ شیطان وساوس ڈالتا ہے پیشاب کرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے کوئی قطرہ نکلا ہو تو پانی کا چھینٹا اگر آپ نے ڈال دیا ہوگا تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا. قطرے کا یہ دھبا نہیں بلکہ یہ میں نے پانی جو چھڑکا تھا اس کا اثر ہے. تو آپ بے فکر اطمینان سے نماز پڑھو. جن کو شکایتیں رہتی ہے قطرے کی اس کو چاہیے کہ پہلے تو اطمینان سے وہ استنجا کر لے اور استنجا کرنے کے بعد اب کوئی شک نہ کرے بلکہ استنجا کرنے کے بعد جب ایزان پہن لے گا یا لنگی پہن لے گا تو جہاں شرمگاہ ہے وہاں پر ایک پانی کا چلو ڈال دے گا. یہاں تک روایتوں میں محدثین نے بحث کی کہ حضرت جبرائیل کی شرمگاہ تو ہے نہیں تو پھر کیسے یہ ڈالی؟ تو محدثین نے یہ جواب دیا کہ شرمگاہ اگرچہ نہیں ہے لیکن شرمگاہ کی جگہ پر اس طرح کیا. یہاں تک بحث کی ہے روایتوں میں اور کتابوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجا کرنا بھی سکھایا وضو کرنا بھی سکھایا اور وضو کرنے کے بعد یوں فرمایا اب میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو. کس طرح نماز پڑھنے کی؟ تو پوری نماز غار حرا میں سکھائی. یہ وہ 2 رکعت نماز جو ابھی معراج کو 9 ہجری میں ہوئی تھی نے اور 5 وقت کی نماز تو اس وقت واجب ہوئی تھی. 9 ہجری تک 9 سال تک صرف 2 ہی نمازیں فرض تھی فجر کی اور عصر کی. اور عصر کی بھی صرف 2 ہی رکعت. قرآن میں بھی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ دن کے دونوں حصوں میں نماز پڑھو. دونوں حصوں کا مطلب کیا؟ دن کا شروع والا حصہ اور دن کا آخری والا حصہ. اور دوسری جگہ پر بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح میں اور شام میں صرف 2 ہی نمازیں تھی یعنی عصر کی اور فجر کی. تو 2 نمازیں سکھائی اور وہ بھی کتنی؟ صرف 2 رکعت. کیا رکعت نہیں سنت کچھ بھی نہیں. ہاں پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تہجد کو فرض فرمایا تھا. لمبے واقعات ہیں یہ سب صرف میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ کوئی عالم ہو طالب علم کو فائدہ ہو کہ کس طرح ترتیب سے یہ سب باتیں ہوئی اور کس طرح وحی نازل ہوئی اور کیا شکل تھی. یہ صرف اشارہ کرتا ہوں. اب کیا ہوا؟ یہاں نماز سیکھ لی اور وحی کب نازل ہوئی تھی؟ پیر کے دن صبح کے وقت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی وہ تمام جو الفاظ جو 5 آیتیں تھی وہ دل میں نقش ہو گئی. نقش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے پوری بات سنائی. حضرت خدیجہ نے یوں فرمایا لمبا واقعہ. یہاں پر حضرت خدیجہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر اصل وہ بات آ گئی. کون سی؟ کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی کون؟ ورقہ تو بعد میں. حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتی تھی اور یوں فرمایا میرا جو مقصد ہے نکاح کرنے کا وہ حل ہو گیا. میں نے اسی غرض سے نکاح کیا تھا یا رسول اللہ کہ آپ ہی وہ آخری نبی بننے والے ہیں. میرے چچا نے مجھے یوں کہا تھا کہ آخر میں نبی آنے والے ہیں تو میں نے اسی طرح سے آپ کے ساتھ نکاح کیا تھا. میں صحیح میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے بھروسے میں کہتی ہوں کہ
پہلے مسلمان ہونے والی عورت حضرت خدیجہ. اس طرح اسلام لائے اور حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا, وضو کا بھی واقعہ سنایا, نماز کا بھی سنایا. حضرت خدیجہ نے کہا مجھے بھی نماز میں شامل کر لو. تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ایک ابتدا میں دنیا میں زندگی میں اگر ایک امت میں کوئی ہو سکتی ہے تو حضرت خدیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر 2 رکعت کا قول باندھا اور اس کے ساتھ حضرت خدیجہ شامل ہوئی. اتنے میں حضرت علی تو آپ کی پرورش میں تھے نا, حضرت علی ساتھ میں رہتے تھے اور اس کا بھی لمبا واقعہ ہے. کیسے واقعہ مختصر میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. حضرت ابو طالب جو تھے نا ان کی اولاد بہت تھی, 10-11 اور 41 بہت حالات میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس جو چچا تھے ان کو بلائے اور یوں کہا کہ میرے چچا, ہمارا جو چچا ہے ابو طالب, آپ کے جو بھائی ہیں وہ بہت پریشان ہے, بہت سارے اولاد ہیں, بہت ساری ہے, ایک کام کریں ایک بچے کو ہم اپنی تربیت میں لے لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ماتحت میں لے لیا, حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا. اس طرح تمام بھائیوں نے آپس میں ایک ایک بچے کو تقسیم کر لیا. حضرت علی کی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئی بچپنے سے. اسی بنا پر روایتوں میں آتا ہے حضرت علی فرماتے میں نے کبھی زندگی میں کسی بت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. اور کیسے جھکا دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں دے. اور 10 سال کی عمر میں تو مسلمان ہو چکے تھے. تو تیسرے نمبر پر اگر کوئی مسلمان ہوا حضرت خدیجہ کے بعد تو حضرت علی. دوسرے دن انہوں نے بھی نماز شروع کر دی, لیکن بچے تھے ہوشیار بہت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح نماز پڑھتے دیکھا نے تو آئے نماز کی بات کہ آپ کیا کرتے ہو, لیکن میں اللہ کا رسول. صاف صاف بات ہے, اللہ نے مجھے رسول بنایا, یہ اللہ نے مجھے حکم دیا اس طرح نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے چلو آپ بھی شریک ہو جاؤ. ٹھیک ہے نہیں, میں ایک دم سے شریک نہیں ہوں گا, میں اپنے ابا سے پہلے مشورہ لوں گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں, اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہر آدمی نے جھجک محسوس کی, تأمل کیا, سوائے ایک آدمی کے جس نے کوئی جھجک کوئی تأمل نہیں کیا. جیسے میں نے دعوت دی, دعوت دیتی فوراً اسلام میں داخل ہو گئے, وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اسی بنا پر روایتوں میں آتے ہیں سب سے پہلے اگر کوئی مسلمان ہونے والا مردوں میں اور آزاد میں, مالداروں میں, قریش میں, سرداروں میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب سے پہلے ایسے ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر. لیکن عورتوں میں حضرت خدیجہ, بچوں میں حضرت علی, اور ان کے بعد جو غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غلام تھے ان کا بھی لمبا واقعہ ہے. صرف اشارہ کر دیا حضرت زید بن حارثہ, وہ بھی مسلمان ہو گئے. آپ کو اس طرح دیکھتے ہو کیونکہ غلام تھے تو غلام کو تو ماننا ہی پڑے گا اپنے آقا کا, تو وہ چوتھے نمبر پر. پھر بعد میں آزادوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ابو بکر کو تو وہ بھی مسلمان, تو 5 مسلمان ہوئے. لیکن حضرت ابو بکر نے صرف اپنے تک دعوت نہیں رکھی, اپنے تک محدود نہیں رکھی, اپنے مکہ میں جتنے بھی دوست احباب تھے, جتنے بھی سردار تھے, ان تمام کے پاس گئے اور تمام باتیں سنائی. اللہ کا کرنا معلوم نہیں ان کی زبان میں کیا تاثیر ہوگی, فوراً سب نے قبول کر لی. کم از کم 15-20 آدمیوں کو مسلمان بنا لیا 1-2 دن میں. یہ ان کا کمال تھا. تمام ناموں کے ساتھ سیرت میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہے روایتوں کے ساتھ. تو اس سے یوں پتا چلا سب سے پہلے مسلمان ہونے والی تو حضرت خدیجہ تھی. تو اس طرح ہوا, سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے. یہاں تک پہنچے تو حضرت خدیجہ نے فرمایا چلو وقت تو ہو چکا, جو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ کا. ایک دوسری بات میں کہہ دوں ضمن, آج دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے, پتا بھی نہیں چلا کتنے جلدی ایام گزر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا فتنے کے زمانے کی ایک علامت یہ ہے کہ دن اس طرح گزریں گے جیسے گھنٹے گزر رہے ہیں, اور مہینے گویا ہفتے, پتا بھی نہیں چلتا, اور سال تو گویا مہینوں کے جیسے لگتے ہیں. تو واقعات ابھی ہم نے رمضان شروع کیا, ابھی تفسیر شروع کی, مجھے خود محسوس نہیں ہوتا, حالانکہ مجھے بولنا پڑتا ہے, محنت ہے, اس وقت میں بولنا سب کچھ, لیکن مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ 20 دن ہو گئے کہ کتنے جلدی ایام گزر رہے ہیں. واقعات میں قیامت کی نشانی ہے. جس نے قدر کر لی واقعات کو تو خوش نصیب. ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے 10 دن دیے ہیں, اور یہ 10 دن آخری عشرہ. اس آخری عشرے کا اور صحیح معنوں میں پورے رمضان المبارک کی قدر دانی جو اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے والا ہے. واقعات جس کو اللہ نے فارغ البالی دی ہو, فارغ ہو, اتنے زیادہ کمانے کی, اتنے زیادہ اس کو مطلب کہ ضرورت نہ ہو, گھر میں ہو سب بال بچے کام کرنے والے, تو ان کو چاہیے کہ آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں. اس کی جو فضیلت ہے صحیح معنوں میں آدمی اس کو سن لے رہے اور اس کا یقین کر لے رہے, کبھی اپنی زندگی میں آخری عشرہ بغیر اعتکافی کے نہ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آخری عشرے کا کوئی اعتکاف کر لے
مکمل مقبول 2 حج کا اور 2 مقبول عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ ایسے نامہ عمل میں لکھ دے رہے. یہ تو ہے. دوسری بات، شب قدر کی فضیلت آپ کو معلوم ہے کتنی زیادہ فضیلت. اعتکاف کرنے والا چاہے وہ عبادت نہ کرے، سویا ہوا ہو، صرف مسجد میں رہے، کچھ بھی نہ کرے، خاموش بیٹھے، پھر بھی اس کو شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے. شب قدر کی فضیلت مل ہی جاتی ہے. اور اعتکاف جو ہے نا اسی بنا پر کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر حاصل ہو. تو اعتکاف کرنے والے کو تو شب قدر مل ہی جاتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا، تو اگر آپ کے اندر 10 دن کی اگر ہمت نہ ہو تو کم از کم یہ 10 دنوں میں کوئی 1 دن تو ضرور نکالے. 1 دن کا جو اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کے اور جہنم کے بیچ میں اللہ تعالیٰ 3 کھائیوں کو حائل فرما دیتا ہے. اور ایک کھائی کتنی دوری کی والی مسافت، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی مسافت ہے کتنی مسافت ایک کھائی کی، تو 3 کھائیوں کی مسافت آپ اندازہ لگاؤ. تو وہ آدمی 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے 1500 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان، اس میں کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے بچتا ہے. آج باہر جاؤ، آپ اگر بچنا بھی چاہیں پھر بھی نہیں بچ سکتے، کسی نہ کسی عورت کو نظر ہی پڑ جاوے، بھولے سے بھی پڑ جاوے. اور اس کا بھی جو نقصان ہے دل کے اوپر، اللہ اکبر، دل کا سچا ناش کر دیتا ہے یہ بد نظری. پورا مہینہ آپ نے عبادت کی، پورا دل منور ہو چکا، اگر عید کے دن اگر آپ نے عورتوں کو جھانکنا شروع کر دیا 1 گھنٹے کے اندر پورے مہینے کی عبادت کے نور کو سچا ناش کر دے گا. کتنا خطرناک یہ وبال ہے بد نظری، عورتوں کو دیکھنا. اور آج کل کا زمانہ، عورتیں تو دیکھو کیسی بندھن کے باہر نکلتی ہیں راستوں میں، بازاروں میں. اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، ان کو تو کیا گناہ ہوگا وہ تو اللہ ہی مطلب کہ بہتر جانتے. حدیث میں تو اتنا ہے وہ عورت جہنمی ہے. جو بھی اس طرح بے پردہ گزر دی ہو اس کے بارے میں گمان کر لینا. اللہ کے رسول صاحب ان کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہے. ہاں پھر اللہ جو معاملہ کرے وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو اعتکاف کرنے والا ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. کتنے گناہوں سے بچے گا؟ جھوٹ سے بچے گا، ادھر ادھر کی فضولیات سے بچے گا. اسی بنا پر اعتکاف کہتے ہیں. اعتکاف کا معنی گناہوں سے بچنا. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. اور حدیث میں یوں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا پورا وقت نماز میں لکھا جاتا ہے. فجر کی نماز پڑھ، اب ظہر کی نماز کا انتظار کرے گا کتنے گھنٹے؟ کم از کم 6 یا 7 گھنٹے نے. 7 گھنٹے تک نماز کا ثواب لکھا جائے گا. اور رمضان میں نماز کا ثواب، عشاء کی نماز پڑھی، فجر تک نماز کا ثواب. اور شب قدر میں ہوگا، آپ ہی بتلاؤ، شب قدر میں پوری رات اس نے کوئی فرض نماز پڑھی، اتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ عبادت کریں تو، تلاوت کریں تو، تسبیح پڑھیں تو، نفلی نماز پڑھے تو، دعا کرے تو، پھر تو کتنا ثواب. اگر اتنا بھی نہ ہو سکے 1 دن کا اعتکاف تو کم از کم اتنا تو کرے کہ افطاری کے بعد فوراً افطاری یہاں مسجد میں کرے اور عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جائے. تو اتنا کوئی اعتکاف کر لیتا مغرب سے عشاء کے بیچ والا، اور اس میں کوئی دنیا کا کلام نہ کرنا، نہ موبائل سے، نہ ایسے آمنے سامنے، بلکہ اس وقت کے اندر تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا. کوئی اتنا اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں. یا اللہ، محل. دنیا کے جھونپڑے کے لیے ہم غلام بن جاتے ہیں لوگوں کے، پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں. اور جنت کا محل، جنت کا 1 کوڑے کی جگہ، اتنے حاج کی جگہ، پوری دنیا سے بہتر. حدیث میں پوری دنیا سونے سے بھر جاوے، گولڈ سے بھر جاوے، وہ کتنی قیمتی سمجھی جائے گی، لیکن جنت کا 1 ہاتھ کی جگہ، معمولی پٹی، 1 فٹ، معمولی 1 پٹی، پوری دنیا سونے سے بھر جاوے، اس کا مقابلہ بھی یہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. تو 1 محل بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. تو اتنا تو کم از کم کریں، کتنا ثواب. اور اس کے علاوہ معتکف نہ معلوم دوسری بہت ساری عبادتیں نہیں کر سکتا، جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیماروں کی عیادت نہیں، وہ تمام کا تمام ثواب بیٹھا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتے. کیا کیا فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ واقعیت جو سمجھ جاوے، جس کے دل میں اس کا یقین ہو جاوے، کبھی پوری زندگی میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف میرا بھی بہت جی چاہتا ہے، لیکن کیا کر، میری ایسی ذمہ داری ہے کہ مجھے آنا جانا پڑتا ہے، اور دوسری بہت ساری اس بنا پر. اور الحمدللہ یوں سمجھو اللہ توفیق دیتے، ہر وقت میں اللہ توفیق دیتے خدمت میں ہی رہتا ہوں.
اللہ بس قبول فرمائے. اس لیے ورنہ میرا بھی صرف میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں لیکن آپ لوگ ہی نہ کہو کہ نہیں آپ مت بیٹھنا. آپ سے اگر میں پوچھوں تو کیونکہ یہ بھی تو دین کا کام ہے. انشاءاللہ اس سے تو آپ کوئی ثواب کا جذبہ پیدا ہوگا, عمل کرے گا, وہ ثواب پورا مجھے بھی ملے گا انشاءاللہ. میرا بھی یہ چیز ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو, آپ اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں آپ بیٹھ جاؤ نا. اب میں معذور اس لیے ابھی آپ مجھے اجازت دو, ابھی مغرب سے میں بیٹھ جاؤں, پھر کسی اور کا انتظام کر لو تفسیر کا بیان کا. اتنی زیادہ فضیلت میرا بھی جی چاہتا ہے لیکن کیا کریں, لیکن انشاءاللہ مجھے بھی اتنا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت کافی ہو چکا اس سے مختصر ہوا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ